ناظرین، امریکہ کے فوجی مرکز پینٹاگون میں ایک بڑا حملہ ہوا ہے جس کو امریکی فوج نے چھپا لیا ہے۔ بظاہر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک الارم تھا، ایک غلط الارم تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ اس فوجی مرکز کے اندر ایک حملہ ہوا، اور وہ حملہ ہوا ہے کسی ایسی چیز کے ساتھ، ایسے مٹیریل کے ساتھ کہ جو وہاں پہ موجود انسانوں کو سلا سکتا ہے، ان کو بے ہوش کر سکتا ہے۔ اس کی تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ دیکھیں، آج ابھی کچھ ٹائم پہلے یہ خبر امرج ہوئی امریکی میڈیا میں، اور خاص طور پہ CNN نے یہ خبر دی کہ پینٹاگون کے فلور نمبر 2 سے لے کے فلور نمبر 5، یعنی کہ پینٹاگون کی جو بلڈنگ ہے، ہیوج بلڈنگ ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے، جہاز جیسی بلڈنگ ہے، بحری جہاز سے بڑی بلڈنگ ہے، اور ایک بہت بڑا ایریا ہے، اور پوری امریکی فوج کا یہ مرکز ہے۔ امریکہ کی پوری فوج کے دفاتر ہیں یہاں پہ بیٹھ کے پلاننگ ہوتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے پوری دنیا میں جنگیں لڑی جاتی ہیں، تباہی لائی جاتی ہے، انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے، خون بہایا جاتا ہے، وسائل پر قبضہ کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے وسائل کو لوٹ کر کیسے لانا ہے، اور کب لانا ہے، اور کس جگہ پہ کب کارروائی کرنی ہے، یہ ساری پلاننگز جو ہیں وہ اسی پینٹاگون میں ہوتی ہیں۔ اور اس پینٹاگون پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حملہ 9/11 یعنی کہ 2000 میں ہوا تھا، 9/11 اسے کہتے ہیں، اس میں ہوا تھا، اور اس میں جہاز لگا تھا، اور یہ تقریباً وہی ایریاز، وہی فلور ہیں جن کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، جن پہ ایمرجنسی نافذ کی گئی۔ اور اس ایمرجنسی میں فلور نمبر 2 سے لے کے فلور نمبر 5 کو بند کر دیا گیا، یعنی کہ جو منزلیں ہیں، منزل نمبر 2 سے لے کے منزل نمبر 5، یہ جو 3 منزلیں ہیں، 4 منزلیں، 2 3 4 5، ان کو بند کر دیا گیا۔ اور ان کے جو کوریڈورس ہیں 4 to 7، یعنی کہ کوریڈور جو باہر نکلنے کے لیے اور اندر آنے کے لیے جو رستے ہوتے ہیں اتنی بڑی بلڈنگ کے، تو اس کے جو کوریڈور نمبر 4 اور سے لے کے کوریڈور نمبر 7 تک ان کو بھی بند کیا گیا، اور بڑا وقت اور بڑے ٹائم تک اسے بند کر کے ایمرجنسی نافذ کیے رکھی۔ ویسے تو پوری بلڈنگ میں ایمرجنسی تھی، لیکن یہ جو فلور ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ روک کے ان کے اندر جا کے، تو مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہوا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ الارم بجے، اور الارم جو بجے ہیں وہ اس چیز کے بجے ہیں کہ کوئی ایسی گیس یا ایسا مٹیریل جو ہے وہ اندر آ گیا ہے کہ جو انسانوں کو بے ہوش کر سکتا ہے، انہیں مار سکتا ہے، انہیں نیند میں سلا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک مطلب اس میں اندازہ تو ابھی آپ پتہ لگے گا کہ کتنے ٹائم پہ کب ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا، لیکن کئی گھنٹوں تک یہ بلڈنگ جو ہے وہ بند رہی، اور وہاں پہ ایمرجنسی نافذ رہی۔ خبر تو آپ کو پتہ ہے کہ کب دی جاتی ہے؟ خبر تو دی جاتی ہے جب چیزیں جو ہے نا وہ کر کے اپنے حساب کے مطابق پھر انہوں نے ایک خبر دینی ہوتی ہے، اور پھر مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ابھی ہوا ہے، اور پھر اگلے جو 2 3 4 گھنٹوں تک وہ ڈیولپنگ سٹوری کے طور پہ رہتی ہے، یعنی کہ ابھی بتا رہے ہیں کیا ہوا ہے، وہ اینکرز لائیو کھڑے ہوتے ہیں بریکنگ نیوز کے ساتھ کہ یہ بلڈنگ میں اب بند کر دی گئی ہے، ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی تلاشی لی جا رہی ہے، اور انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے جو سیمپلز ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور پھر اسی طرح 4 سے 5 گھنٹے گزارے جاتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ آ کے انہوں نے کہا کہ دراصل یہ الارم کی غلطی تھی۔ ایسا نہیں ہے۔ اتنی بڑی، اتنی سینسٹیو، اتنی حساس بلڈنگ میں لگے ہوئے الارم خراب تو نہیں ہوتے۔ ایک الارم خراب ہو گیا، 2 الارم خراب ہو گئے، 4 فلورز کے الارم کیسے خراب ہو گئے سوال ہے، اور ان کے کوریڈورز کے الارم کیسے خراب ہو گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ہے کیا کیا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس کے پیچھے کیا اصل میں کیا تھا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو فلورز بتائے ہیں ان کی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ یہ جو فلور 2 to 5 ہے، اس پہ کیا کیا ہے؟ جب ہم نے اس کی سرچ کی ہے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو فلور 2 ہے یہ دراصل وہاں پہ جو اس بلڈنگ کے امپلائیز ہیں، یا وہاں ایون جو لوگ رہتے بھی ہیں،
ظاہر ہے وہاں پہ کوئی رہائشی بلڈنگ بھی ہوگی، تو ان کے لیے ایک شاپنگ مال ہے یہاں پہ فلور 2، اور اس کے علاوہ وہاں پہ میٹرو اسٹیشن ہے، یعنی کہ لوگ جو ملازمت کرنے آتے ہیں تو وہ میٹرو بس کے ذریعے آتے ہیں، میٹرو ٹرین کے ذریعے آتے ہیں، تو وہ ان کا اس کا اسٹیشن بنا ہوا ہے۔ یہ ہے فلور 2، اس کی انٹرنس ہے، وہاں سے لوگ نکلتے ہیں اور جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، پھر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں آگے۔ فلور 3 جو ہے اس پہ نیوی کا ہیڈ کوارٹر ہے، نیوی کا آفس ہے، یو ایس نیوی۔ یو ایس نیوی آپ کو پتہ نا کہ کتنی دندناتی پھرتی ہے پوری دنیا میں، اور کتنی بڑی نیوی ہے۔ اب تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی جو نیول فورس ہے، سمندری فورس ہے، وہ امریکہ کے پاس ہے۔ وہ جہاز اس کے زیادہ تر خراب ہو گئے ہیں، بحری بیڑے، یا وہ بھی تھوڑے بہت کام کر رہے ہیں، یہ علیحدہ بحث ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن فورس تو اسی کے پاس ہے ابھی تک، اور پوری دنیا میں سمندروں کے اوپر وہ قبضہ کیا ہوا ہے، قابض ہے جگہ جگہ پہ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ ہو گئی جی فلور 3، اس پہ نیوی ہے، اور فلور 4 جو ہے اس پہ ایئر فورس ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ ایئر فورس جو ہے اس نے بھی امریکہ کی جو فوج ہے اس کا یہ بڑا ہی ایسا آرگن ہے، ایسا ہتھیار ہے کہ جو سب سے زیادہ افیکٹو اور مؤثر ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں جا کے کہیں بھی جا کے اپنا بحری بیڑا کھڑا کرتے ہیں، اس کے اوپر موجود جو اپنے فائٹر جیٹس ہوتے ہیں، ایئر فورس کی طاقت، اس سے اس ملک کے اوپر جا کے اس کی فضائی جو حکمرانی ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی کیا تھا نا انہوں نے عراق پہ بھی کیا تھا، یہی کیا تھا نا انہوں نے لیبیا پہ بھی، یاد ہوگا، اور بھی اسی طرح پھر افغانستان، پھر اس سے پہلے کوریا وار، اور اس سے پہلے ویتنام وار، اور اب جا کے یہ اس وقت ایران پہ یہی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایئر فورس ہے، چوتھا فلور۔ پانچواں فلور جو ہے اس پہ ان کا جو سیکرٹری آف ڈیفنس ہے اس کا آفس ہے، اور جوائنٹ سٹاف کا آفس ہے، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ جو ان کے چیفز ہیں، جو اس پوری دنیا میں دہشت پھیلانے والی اور دہشت گردی کرنے والی یہ جو فوج ہے، اس کے جو سربراہان ہیں دہشت گرد، وہ وہاں بیٹھتے ہیں، بڑے اہم ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو فلورز ہیں جس پہ اتنے اہم آفیسز ہوں اور انسٹالیشنز ہوں، اور وہاں پہ الارم خراب ہو جائے؟ تو اطلاعات یہ ہیں کہ جو تو میٹرو کے والا فلور نمبر 2 ہے، وہاں سے کوئی انٹر ہوا ہے، اب کوئی ان کا امپلائی ہے یا امپلائی کے ذریعے کو آیا ہے، اور اس نے آ کے مٹیریل جو ہے وہ ان کے ایگزاسٹ میں جو ہوتے ہیں اندر کی طرف ہوا پھینکنے والے ایگزاسٹ تو باہر کے ہوتے ہیں، اس میں پھینکا ہے، اور اس نے عمارت کے اندر موجود لوگوں کو بے ہوش کرنا شروع کر دیا۔ اب مزید اطلاعات اس کی بعد میں آئیں گی کہ وہ لوگ جو بے ہوش ہو گئے، جو گر گئے، اور پھر اس کے بعد ایمرجنسی نافذ ہوئی، اور پھر ان فلوز کو بند کر کے جو آپریشن کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے؟ کیا بڑا نقصان ہو گیا ہے؟ کوئی راز چوری ہو گیا ہے؟ کوئی وہاں سے ڈاکومنٹس چوری کیے گئے ہیں؟ کسی کو اٹھا لیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ اٹھائے جانے کی گیم بھی آپ کو پتہ ہے بڑی عام ہے۔ امریکہ کے سائنسدان اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ پچھلے ایک عرصے میں لاپتہ مسنگ پرسن امریکہ میں بھی ہیں، اور بڑے اہم لوگ، یعنی اس میں جو ان کا ناسا اس کے انجینئرز بھی، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں، اب وہاں سے بھی کوئی بندہ اٹھایا گیا ہے، یا کوئی فائل چوری کی گئی ہے، یا کوئی ڈیٹا چوری ہوا ہے کسی کمپیوٹر سے۔ کیا مقصد تھا؟ اس کی تفصیلات تو ابھی آ رہی ہیں، آ جائیں گی جیسے ہی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب باتیں ہیں آپ کو دوسری اس کی جو اہم بات ہے، وہ ہے کوریڈور جو اس کے بند کیے گئے ہیں، کوریڈور نمبر 4 سے 7۔ یہ وہ کوریڈور ہیں جن کے اندر جا کے جہاں سے گھسے تھے وہ طیارہ گھسا تھا 9/11 والا، اور یہی مین کوریڈور تھے جن کو ہٹ کیا گیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ ایک تو، اور یہ کوریڈور جو ہیں اس وقت سب سے زیادہ افیکٹ کیوں ہوئے؟ جس کسی نے بھی حملہ کیا تھا بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا تھا، اور پتہ تھا کہ یہ مین منزلیں ہیں، یہ جو میں نے بتایا 2 سے 5، ابھی بھی اسی پہ حملہ ہوا ہے، اور یہاں سے لوگ پھر بھاگیں گے تو ان کوریڈور سے بھاگیں گے، ان کے راستے یہ ہیں نکلنے کے۔ تو وہ اس
ان کے بھاگنے کے رستوں کو اور ان بلڈنگز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اینگل سے جہاز ٹکرایا گیا تھا. کیسی پلاننگ تھی جس کی بھی تھی, مطلب اس میں تو بہت سی کانسپریسی تھیوریز ہیں کہ خود ان کی امریکنز کی اپنی تھی, جس کی بھی تھی. اب یہ پلاننگ کس کی ہے اور یہ اس میں کیا ہوا ہے اس کی تفصیلات تو آئیں گی, لیکن نشانہ بننے والے علاقے اور ایریا اور فلورز اور وہ جو رستے ہیں وہ 9/11 والے ہیں. اجازت دیجیے.